افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ ملک میں آپریشن عزم استحکام جاری ہے اور کئی دہائیوں سے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ بہرحال دہشت گردی اور اس سے جڑے ہوئے کئی سوالات آج ہم اس کے جواب تلاش کریں گے، اسی لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر جرنلسٹ اینالسٹ اعجاز سید کو، جن کی اس موضوع پہ کافی تحقیق ہے، نظر ہے۔ ویلکم ٹو دا شو اعجاز۔ بہت شکریہ بہن جی۔ وزیر دفاع صاحب تو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور لیکن اعجاز آپ کو نہیں لگتا کہ جو تاریخ ہے وہ اس کے بہت زیادہ مطلب اس بیان کی نفی کرتی ہے؟ ملا عمر کا، ملا اختر کا یہاں ہمارے جانا، نوش کی بلوچستان میں، اسامہ بن لادن کا، پھر اس کے علاوہ بیت اللہ محسود کا، تو دہشت گرد تو سارے یہاں تھے۔ بینظیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اگزامپلز آپ دے رہی ہیں وہ موجودہ صورتحال میں وہ اگزامپلز فٹ ان نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ جتنی بھی آپ اگزامپلز آپ دے رہی ہیں یہ اگزامپلز ہیں آپ کی زیادہ سے زیادہ 2014 اور 2015 سے پہلے کی، پرٹیکولرلی جو 16 دسمبر 2014 کو جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، یہ اس سے پہلے کی ساری واقعات ہیں اور درست واقعات ہیں۔ لیکن یہ پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بہت زیادہ ہے کہ پرٹیکولرلی 2016 سے آنورڈ ہم نے جو آپریشنز کیے آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد، تو جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کی جو سیف ہیونز ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ اور پھر اس سارے معاملے میں آپ یہ یاد رکھیے کہ 2020 کو اور 2021 کو بھی دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ فروری 2020 کو دوحہ میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا امریکہ نے طالبان کے ساتھ، اور امریکہ نے طالبان کو لکھ کر دیا کہ یہ ایشورنس لی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی کہ آفیشیل آفس بھی بنا وہاں پر نا، وہ تو بہت پہلے کی بات آ گئی نا۔ وہ تو پہلے بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا وہ ہوا فروری 2020 میں، جس میں امریکہ نے لکھ کر افغان طالبان سے یقین دہانی لی کہ وہ ان کے مفادات کو ہٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یقین دلایا۔ پھر 15 اگست 2021 کو جو طالبان ہیں انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا، اور اب جو صورتحال یہ ہے کہ کابل کے اوپر افغان، جی میں وہاں پر، جی بالکل ایسے ہی، تو اب صورتحال یہ ہے کہ کابل کے اوپر جو امارات اسلامی یا افغان طالبان وہ ان کی حکومت ہے، اور افغان طالبان کی الائنس ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ بہت کم لوگ جب طالبان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے جو اس سائیڈ والے لوگ ہیں، ایک تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ، وہ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ وہ ان سب لوگوں نے بڑے مسائل ان طالبان کی وجہ سے بھی بھگتے ہیں اور جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی بھگتے ہیں۔ لیکن کم لوگ ہیں جو پنجاب میں، سندھ میں یہ جانتے ہوں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ الائنس تھی افغان طالبان کی، یعنی کہ ان کے ساتھ مل کر جو کاروائیاں کرتے تھے اشرف غنی کی گورنمنٹ میں، تو وہ یہ ایک آپس میں ان کا اتحاد ہے۔ اور ویسے بھی جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ افغان جو طالبان ہیں ان کے امیر کی وہ بیعت لیتے ہیں اور وہ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بیچ میں ایک موقف آیا تھا کہ یہاں سے جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ انہیں منسٹرز کا پروٹوکول ملتا ہے، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر وہ یہاں پہ آ کے کاروائیاں کرتے ہیں سرحد پار سے۔ اچھا بینظیر، معاملہ یہ ہے کہ جب 15 اگست کو 2021 کو افغان طالبان نے قبضہ کیا کابل کی حکومت پر، تو اس وقت جو اشرف غنی کی حکومت تھی انہوں نے بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ اور افغان طالبان کے لوگ ان کو گرفتار کر رکھا تھا، القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر رکھا تھا، آئی ایس کے پی کے لوگوں کو گرفتار کر رکھا تھا۔ تو جو پہلا اقدام انہوں نے کیا، یعنی کہ افغان طالبان نے کیا، انہوں نے جیلوں کے دروازے کھول دیے، اور جتنے بھی جو عسکریت پسند تھے ٹی ٹی پی کے، جو پاکستان کو بھی بعض مطلوب تھے، القاعدہ کے جو دنیا کو مطلوب تھے، ان تمام کو اوپن سپیس دی، اور اکثر جو پرامننٹ ان کے ٹی ٹی پی کے رہنما تھے ان کو پھر منسٹرز کا پروٹوکول دیا گیا، اور وہ پروٹوکول ان کی ٹریننگ کی گئی انہیں، وہ پروٹوکول ان کا آج بھی موجود ہے۔ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ پروٹوکول میں رہتی ہے، اور وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا محفوظ ان کو سہولیات دی گئی ہیں۔ آپ کیا اس بات سے ایگری کریں گے؟ میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں پاکستان میں کہ جب وہاں طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں
تو لوگوں نے بڑا اس کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا اب تو ہمارے بھائی آ گئے ہیں اور اب تو وہاں سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی، اور اب تو یہ پاکستان کے دوست ہیں، اس طرح کے میں بہت سارے ایسے حلقوں میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیے یہ جو بات آپ اور کر یہ رہی ہیں، بحث چلی ہے، یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، تو پاکستان میں ایسا بہت کچھ ہو رہا تھا. میں تو اس وقت کابل میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کابل میں ہی جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے عمران خان، ان کی میں نے اسپیچ سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ طالبان نے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے. طالبان اب آزاد ہو تو گئے. یہاں پر لوگوں کو ایک رومانس تھا طالبان کے ساتھ، اور وہ رومانس میرے خیال میں 2-3 واقعات نے توڑا ہے. ایک تو آرمی پبلک اسکول کے واقعے نے وہ رومانس توڑا ہے ڈومیسٹکلی، اور انٹرنیشنلی جب طالبان نے قبضہ کیا تو لوگوں نے یہاں پر جشن منایا کہ اسلام کی حکومت آ گئی ہے. لیکن جب اسی حکومت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تو اب پاکستان کے لوگوں کا جو رومانس ہے افغان طالبان کے ساتھ یا ایون ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ شاید اتنا رومانس نہیں رہا، اب نہیں رہا ہے اب. لیکن دیکھیں آپ اب جیسے یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اعزاز کہ گزشتہ 6-7 ماہ سے آلریڈی یہ کام جاری ہے. مطلب روزانہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا ہے، بلوچستان میں بھی ہوا، نارتھ وزیرستان میں بھی ہوتا ہے. یہ تو جاری ہیں. تو اس میں پھر نیا کیا ہے اس آپریشن کے میں؟ دیکھیے اگر آپ بات کریں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کی، تو وہ سیکیورٹی کی صورتحال تو مخدوش ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے جو ڈویژنز ہیں اور ضلع ہیں، ان کے پیرلل ٹی ٹی پی نے اپنے گورنرز نامینیٹ کر رکھے ہیں ہر ضلع کے لیے، ہر ڈویژن کے لیے. تو وہاں پر پرابلم تو ہے. جو فوجی آپریشن ہے کانفلکٹ کا، وہ کائنیٹک اپروچ کے ذریعے آپ ملیٹنٹ کو مار تو سکتے ہیں، لیکن اگین جب آپ نے مستقل کسی معاملے کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس اور جو پولیٹیکل آپ کی منورنگ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور جب تک یہ پولیٹیکل منورنگ، ڈپلومیٹک ایفرٹس اور جو آپ کی جو آپریشن کی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کی سنک ان نہ ہو آپس میں ایک دوسرے میں، تو ہم بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. ابھی جو آپریشنز کیے گئے ہیں یا ابھی جو آپریشن شروع کیا گیا ہے، اس کا ایک ڈرا بیک ہے. وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں 6 کے قریب جو سیاسی جماعتیں ہیں، پرامننٹ سیاسی جماعتیں، انہوں نے اس آپریشن کی مخالفت کر دی ہے. تو کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے، پبلک کامیابی کے لیے پولیٹیکل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سوات میں جب فوجی آپریشن کیا گیا تھا تو پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے آپریشن سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھایا تھا اور ساری سیاسی جماعتوں نے لبیک کیا تھا کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اور ہم سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے اور جو فورسز کر رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں گے. پھر جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا آپریشن کا، وہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 16 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا تو عمران خان یہاں پہ ڈی چوک پہ احتجاج کر رہے تھے، اور پھر پشاور میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اور عمران خان وہاں پر گئے تھے. اور پھر اس کانفرنس میں یہ اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس آپریشن کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے اور کریں. تو پھر تمام سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا. لیکن یہ جو آپریشن ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی ہے، JUIF نے اس کی مخالفت کی ہے، جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی ہے، ANP نے اس کی مخالفت کی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ پہلے اس کے مخالف ہیں، وہ تو فوجی آپریشن چاہتے ہی نہیں. محسن داوڑ کی جو جماعت ہے وہ بھی ان کے خلاف ہے. تو یہ ساری وہ کہتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن آئے گا نا پھر پاکستان پر، ڈائریکٹلی ری ایکشن آئے گا. جیسے ابھی محرم بھی آ رہے ہیں، بلکہ محرم چل رہے ہیں، تو اس پہ ڈائریکٹلی ری ایکشن آئے گا. اور ہم نے دیکھا بھی کہ چینی باشندے کو کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا کراچی میں کچھ دن پہلے. پھر ہم نے بٹگرام میں دیکھا کہ وہاں پہ چینی گاڑی کو جو ہے ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا. اس طرح اور ایسے کئی واقعات ہیں جو یہ ہوئے ہیں. تو جو میں آپ کو کہہ رہی نا، پہلے سے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے تو اس کے ری ایکشن تو آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. ابھی ہم نے باجوڑ میں دیکھا کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، سو وہاں پہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں. تو ری ایکشن کے لیے تو ہمیں تیار رہنا پڑے گا.
دیکھیے ریئیکشن تو جب بھی آپ فوجی آپریشن شروع کریں گے یا سیکیورٹی کا کوئی آپریشن شروع کریں گے ریئیکشن آپ کو آئے گا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہا ریئیکشن تو آپ کو 2004 آنورڈ جتنے بھی آپ نے آپریشن کیے ان کا ریئیکشن آیا ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل مشرف کے دور میں انیشلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیے گئے تھے تو دسمبر 2003 میں مشرف صاحب کے اوپر 15 دن کے فاصلے میں 2 جان لیوا خودکش حملے ہوئے تھے. تو ریئیکشن تو آتا ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک جو دوحہ میں سیاسی دفتر ہے طالبان کا, ان کے جو سربراہ ہیں سہیل شاہین, انہوں نے خواجہ آصف کو کہا ہے کہ آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کس کے خلاف آپریشن, یہ کون لوگ ہیں جو کس کی بات کر رہے ہیں آپ, اور ہماری سرزمین سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, انتہا پسند آپ کے اپنے اندر موجود ہیں. کسی حد تک اعزاز یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے بینظیر, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی ڈینائل نہیں کہ انتہا پسند پاکستان میں موجود نہیں ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ انتہا پسندوں کو سیف ہیون کون دے رہا ہے؟ یہاں سے جب وہ بھاگتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں, سہیل شاہین کہتے ہیں کہ جی انتہا پسند پاکستان کے اندر موجود ہے. مجھے بتائیں نور ولی محسود کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیں ٹی ٹی پی کی جو ٹاپ قیادت ہے وہ کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا بڑا آسان ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم جوابی الزام لگائیں اور وہ ہم پر کاؤنٹر, یہ اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. رزلٹ انگیجمنٹ سے ہے. نہیں, ہمیں حقائق تسلیم کرنے پڑیں گے. جی حقائق تو تسلیم. میں نے نا ایک جگہ کہیں پڑھا تھا اعزاز کہ جب ٹرمپ کی حکومت آئی تھی اور انہیں ایک بریفنگ دی جا رہی تھی طالبان اور القاعدہ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ القاعدہ کی لیڈرشپ کہاں ہے, تو کہا گیا پاکستان میں. پھر پوچھا گیا تحریک طالبان کی لیڈرشپ کہاں, انہوں نے کہا تحریک پاکستان میں موجود. تو انہوں نے کہا ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں. یہ باب وڈ کی کتاب میں انہوں نے مینشن کیا, کتاب میں نا, ہاں وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. تو مطلب اس بات کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا کہ جب وہاں سے انہیں تھوڑی مار پڑتی ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں, اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہاں سے جب ہوتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ سپورٹ کر لیتے ہیں. جب بھی یہ میں کہہ رہی ہوں نا کئی دہائیوں سے یہ چیز کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا, اور جو بہت سارے ایسے حقائق ہیں کہ نہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہیں, جیسے JUI کا نام لے لیں تو وہ آپ. جی ایسا ہی ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا براڈلی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ وائلنس کو کسی زمانے میں گڈ اور بیڈ طالبان کی ٹرم یوز کرتے رہے, لیکن اب وہ گڈ اور بیڈ طالبان اس طریقے سے پبلکلی یوز نہیں ہو رہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں نا آپ نے اس ملک کے لوگوں کا 70 سال 75 سال ایک ذہن بنایا کہ جی جہاد بڑا ضروری ہے اور جہاد کرنا چاہیے, بچوں کو تیار کیا, بچوں کو تیار کر کے پڑوسی ممالک میں بھیجا. تو یہ تو آپ کی ریاست کرتی رہی ہے. اب اس سے آپ نکلے ہیں, یہ آپ 2014 سے آنورڈ اگر آپ گننا شروع ہیں تو ابھی تو 10 سال ہوئے ہیں جو کافی حد تک نکل گئے ہیں. بے نظیر کافی حد تک نکل گئے. 100% تو دیکھیں نا ابھی ٹائم لگے گا. آپ جو کام گزشتہ 40 سال سے کرتے آئے ہیں, ابھی اس کام کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر کا ٹائم تو چاہیے. تو ابھی تو 10 سال گزرے ہیں. میں نارتھ وزیرستان میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, میں 1.5 سال ہی ہوا ہوگا, میں نارتھ وزیرستان میں گئی تو وہاں پر بچوں سے میں نے پوچھا, تو آج بھی میں وہ لیڈرز کے نام نہیں لوں گی, لیکن آج بھی وہ طالبان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. چھوٹے 3-4 سال کے بچے. آپ نے پڑھایا نا ان کو, ہے نا, آپ نے ان علاقوں کو اس سے مینٹیلٹی کا, بچے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا, 3-4 سال کا بچہ کیا جھوٹ بولے گا. بے نظیر مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کی بات نہیں ہے اس میں ماحول دے دیا گیا ہے. آپ اگر اپنے بچے کو یا آپ اگر ادھر وہاں پہ پیدا ہوتی جہاں پر ارد گرد ساری ایسی باتیں ہو رہی ہوتی تو آپ کی بھی آئیڈیل جو ہے وہ مفتی نور ولی محسود ہوتے. آج آپ اسٹوڈیو میں نہ بیٹھی ہوتی. یہ تو انوائرمنٹ آپ نے دیا, ایک انوائرمنٹ میں جو جیسا بچہ پروڈیوس کریں گے وہ ویسے ہی بچہ نکلے گا. اعزاز مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے, مگر یہاں پر وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ظلم, لاچاری, بے روزگاری, ناانصافی اور معاشی پستی اب سب سے ہوگا سوال. چاہے ان کا تعلق ہو ایوان بالا سے یا وہ ہوں آپ کے منتخب کردہ کردار. تحقیق, وضاحت اور صداقت کے ساتھ صداقت نامہ
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور اعزاز سید سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، یہ تو ہم نے بات کر لی پاکستان میں شدت پسندی کی، انتہا پسندی کی، اور جو ایک آپریشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ کیا پاکستان میں واقعی جمہوریت ہے؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں سمجھنے والی کیا بات ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں نام کی جمہوریت ہے، اگر آپ کہیں کہ جمہوریت پارلیمنٹ کو کہتے ہیں تو وہ موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت الیکشن کرانے کو کہتے ہیں تو الیکشن ہوتے ہیں اس ملک میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوری انداز میں باقی ساری سسٹم چل رہی ہیں تو ایک کاسمیٹک چیزیں تو ایک فساد تو ہے، لیکن ان ٹرمز جو پریکٹیکل ٹرمز ہیں، کوالٹی ڈیموکریسی جسے کہہ لیں یا سٹینڈرڈز آف ڈیموکریسی کو اگر آپ انڈیکس کی صورت میں چیک کریں تو وہ تو ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں ابھی تک فرینکلی اسپیکنگ جنرل ضیاء الحق صاحب جب سے گئے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے کو کے بعد جنرل مشرف کا کو آ گیا، وہ بھی ڈائریکٹ کو تھا، ابھی تک جمہوریت جو ہے نا وہ ٹرانزٹ میں ہے۔ ابھی تک جو وہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام ملٹری رول ٹو سویلین رول، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بار ماشاء اللہ آنا، نہیں، وہ مارشل لا آنا تو ختم ہو گئی نا بات، ابھی تو مارشل لا نہیں ہے، لیکن مارشل لا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت فوج کوئی آ کے کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو کوئی ایسے ڈکٹیٹر نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، جی محسوس ہو رہا ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اتنی فرنٹ فٹ پر عمران خان صاحب لے کر آئے؟ دیکھیں، کیونکہ میں جہاں دیکھتی تھی نا ساتھ، میں نے کبھی ایک پیج پہ اتنا نہیں دیکھا عسکری قیادت اور حکومت کو جتنا خان صاحب کے۔ دیکھیں، اس میں سب لوگوں کو اپنا کردار ہے۔ عمران خان کا کردار زیادہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی جو امیج ہے وہ خالی ایک پولیٹیکل فگر کی امیج نہیں ہے، وہ ان کی جو ایک امیج ہے وہ ایک ہیرو کی، نیشنل ہیرو کی امیج تھی، ایک سپورٹس مین کے طور پہ جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، تو آج تک ان کی وہ والی امیج جب ان کے ساتھ چلتی ہے۔ پھر ان کی ایک دوسری امیج بھی ہے، وہ ہے فلنتھروپسٹ کی، کہ ایک کریکٹر ہے جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بنا دیا، یہ بھی ان کی امیج کا حصہ ہے کہ یہ بڑا خدا ترس آدمی ہے۔ پھر اس نے ایک یونیورسٹی بھی بنا دی، اور پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ان کا یہ والا امیج کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے۔ تو یہ جو پہلے دو امیجز ہیں ان کے کو ملٹی پلائی کریں تو پھر پولیٹیکل امیج کو بھی اگر ملائیں تو ان کا جو قد ہے یا ان کی پاپولیرٹی باقیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، 14 جولائی 2006 کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ جو ملکی معاملات ہوں گے، جو مسائل ہوں گے، اس کو سیاسی قیادت آپس میں مل بیٹھ کر حل کرے گی، سیاسی قیادت پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کر حل کریں گی۔ آپ نے جو کہا نا عمران خان کا یہ امیج ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک تھوڑی سی سپیس مل گئی ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ 80s کے بعد سے ہم دیکھا کہ کبھی نواز شریف کی حکومت، کبھی بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی پی ایم ایل این، یہ دو ہی پارٹیز کھیلتی رہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے جب نعرہ لگایا چور چور چور، تو وہ ان کو ایک اسپیس مل گئی، وہ ایک ہیرو بن گیا اور ایک کرسما بن گیا۔ لوگ جو تھکے ہوئے تھے ان دو پولیٹیکل پارٹیز سے، تو یہ اسپیس جو ہے نا وہ انہوں نے گین کی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ دو تین چیزیں ہیں اس میں، ایک تو عمران خان کا امیج ہم نے ڈسکس کر لیا، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیں، بڑی انسپریشنل سٹوری ہے نا عمران خان کی۔ اگر آپ دنیا کے دوسرے کسی خطے میں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں بیٹھے ہوئے جن کا اس علاقے سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے، اور وہاں پر کسی بندے کو بتاتے ہیں کہ جی ایک ملک ہے جہاں پر ایک کرکٹر آیا، اس نے وہ ورلڈ کپ جتا دیا، اور پھر وہ سیاست میں آیا، وہ پرائم منسٹر بن گیا، اس نے لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل، تو بڑی ایک انسپریشنل سی سٹوری جو ہے وہ لگتی ہے، بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا موونگ سٹوری لگتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو عمران خان صاحب ہیں وہ خالی ایسا ہی تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو 2010 سے جنرل کیانی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کی سربراہی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور پھر 2014 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھرنا لے کے یہاں پر آ گئے تھے، جنرل نواز شریف تھے وہ، اور اس کے بعد
جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی رائٹ سائڈ پہ رہی انٹل 2021 بلکہ انٹل اکتوبر 2021 کہ جب تک رجیم چینج نہیں ہوئی، جب تک 6 اکتوبر 2021 کو جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر ایک تنازع پیدا نہیں ہوا تو تب تک تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ضرور ہوئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیپ بیک ہوئی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ تو اکتوبر 2021 تک. سلیم باجوہ کو انہوں نے سی پیک کا چیئرمین بنا دیا، سربراہ بنا دیا. پھر پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ان کا ایک بہت ہی جنہوں نے اس کا انہوں نے کہا تھا یہ میرا خواب ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم دیں گے، وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل انور علی کو اس کا چیئرمین بنایا گیا. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. دیکھیں میں ایک چیز یہ کہتی ہوں کہ وہ ابھی بھی وہ جیل میں ہیں، لیکن مجھے ملے تھے ایک جگہ فرحت اللہ بابر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو انہوں نے آن ریکارڈ اس بات کو کہا، کسی بک کی اناگریشن تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار آصف علی زرداری نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی کئی بار جو ہے پیغام بھیجا کہ آئیں بات کریں، ہم سے بات کریں، ہم آپ کے لیے راہ نکالیں گے، ایک راستہ نکالیں گے. ظاہر سی باتیں بیٹھ کر بات کریں، ڈائلاگ ہی ہر چیز کا حل ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میں چوروں سے بات نہیں کروں گا. اچھا ایک طرف تو وہ اس طرح بات نہیں کریں گے اور ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے تاثر ایسے ہی آتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کی پولیٹیکل پارٹیز خود وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. یہی تو تنازع آپ نے دیکھا نا پی ٹی آئی کے کیسے ایک لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس ہے یہ پالیٹکس بڑی ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف دس کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان سے تو جھگڑا ہے لیکن جو نیریٹو وہ اپنائے ہوئے ہیں عمران خان وہ وہی والا نیریٹو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو گزشتہ 78 سال سے پاکستان میں یہی رہا کہ یہ جو جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں یہ سارے چور ہیں. تو عمران خان کا نیریٹو بھی تو یہی ہے نا کہ پالیٹیشن مطلب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے نا، یہی خان صاحب کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، آپ کب تک باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب میرے خیال میں تا وقت ثانی تا حکم ثانی اندر ہی ہیں اور جب تک مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت موجود ہے تو ظاہر ہے یہ پالیسیاں تسلسل رہے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی موجودگی کے بعد موجودگی کے دوران کوئی ایسا بڑا چینج آئے گا. چینج ضرور آئے گا. چینج شاید ہم دیکھیں کہ نومبر 2025 سے آنورڈ شاید کوئی چینج ہم تھوڑا سا دیکھیں لیکن یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا موجودہ جو طریقہ کار ہے یا موجودہ بندوبست جو ہے وہ جاری رہے گا. ابھی آپ دیکھیں نا عدت ملک کیس کے اندر ایک ان کو سزا ہوئی ہے. باقی سائفر میں تو وہ بری ہو گئے، وہ اور شاہ محمود قریشی. پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نیب سپریم کورٹ میں لے گیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ اتنی جلدی جو ہے یہ کیسز ختم ہوں گے؟ ویسے تو پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں جب آپ کی ڈیل ہو جائے، ہم نے دیکھا نا ایک دفعہ پی ایم ایل این کتنی ہاٹ واٹر میں تھی، جیلوں میں تھے، لیکن جب ختم ہونے پہ آئے تو ٹھک 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 ساری چیزیں ختم ہوئیں. میں بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت باہر لائیں گے کہ جب انہیں اس موجودہ سیٹ اپ کے خلاف استعمال کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان پہ کسی بھی صورت اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ کسی بھی صورت عمران خان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کسی بھی صورت تیار نہیں ہے. اور وہ دیکھیے جو پیر پگاڑا صاحب کا بڑا مشہور فقرہ تھا جو ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ایک کسی ایک نے دوسرے کو موقع دیا تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کھا جائے گا پہلے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جب سے یہ پارلیمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے اب تو پھر بھی تھوڑے بہتر ہو گیا ہے رویہ. جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کہہ لیجیے ان کے جو رکن ہیں وہ جو ان کے احتجاج کا طریقہ ہے وہ بہت برا ہے. وہ بہت بلو دا بیلٹ جا کر جس طرح کے وہ فقرے بولتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اتنا کہ اسپیکر ایاز صادق کو ان کی رکنیت معطل کرنی پڑی. تو یہ بھی ایک خان کا دیا ہوا اسٹائل ہے نا. دیکھیے وہ عمران خان صاحب جو کہ
ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پرسنالٹی کے امیجز میں دوسری چیزیں زیادہ اہم ہیں. تو وہ انہوں نے جو سوسائٹی میں پولرائزیشن انٹروڈیوس کروائی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ آپ کا نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی, آپ روٹین لائف میں بھی بڑا گالم گلوچ کرتا ہے وہ. تو پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے اس طرح کی جو انگزائٹی جو نوجوان نسل میں تھی, اس کو ابھارا ہے انہوں نے, کم نہیں کیا. نہیں دیکھیے, آپ نے دیکھا تھا کراچی میں بھی ایک جماعت تھی, جماعت ہے بلکہ, تو ہمیشہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کیونکہ میں اس کور بھی کرتی رہی ہوں بہت قریب سے, ظاہر ہے میرا کراچی سے تعلق ہے. تو جو پولیٹیکل لیڈر کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا, وہ ایکشن میں جھلکتے ہیں, کارکن کے ورکر کے ایکشن میں جھلکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہے نا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بہت بہت شکریہ اعزاز, آپ آئے اور آپ نے اتنی تفصیلی ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے شو میں آتے رہیں گے. تو یہاں پہ پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.